سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی سزا کو بیان کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چونکہ مسئلہ زہار بیان ہوا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ مشابہت دے لیتا ہے، عرب کے معاشرے میں اس کو یوں سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ بیوی خامند کے لیے بالکل حرام ہو گئی، کسی طرح بھی ان کا آپس میں اب نباہ نہیں ہو سکتا، ساتھ رہنا گناہ ہے۔ لیکن اسلام نے، قرآن کریم نے ایک خاتون کی فکر پہ یہ بتایا کہ ایسے کہہ لینے سے عورت مرد پہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی، وقتی طور پر بطور سزا، کیونکہ ایسا کہنا یہ سخت بات ہے، غلط بات ہے، جھوٹ ہے۔ اس کی سزا کے طور پہ خامند پہ ایک کفارہ ہے، وہ کفارہ ادا کرے گا تو وہ خاتون پھر اس کے لیے حلال ہوگی۔ اس بات کو بیان کر کے، سارے مسئلے کو اور کفارے کو بیان کر کے، اللہ پاک نے آخر میں فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی ان حدوں کو، اس باؤنڈری کو اور اس دیوار کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ چنانچہ اگلی آیات میں انہی لوگوں کی سزا بیان کی جو اللہ کے احکامات کو کراس کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اور جان بوجھ کے توڑتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چیلنج کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اس کی مخالفت علی الاعلان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک ہے گناہ ہو جانا، حکم میں کوتاہی ہو جانا، اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا نہ کر پانا، یہ انسانی کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے، اس پہ توبہ ہو سکتی ہے، استغفار، معافی، اس کی تلافی کے کئی راستے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دیدہ دانستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے اور اس میں چون چرا کرتا ہے، کیڑے نکالتا ہے، یہ حکم کیوں آ گیا جی، سمجھ نہیں آتا جی، میں نہیں مانتا جی اس کو، یہ میری عقل کے خلاف ہے، تو میرے عزیز دوستو، ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرنے والا کہلاتا ہے، مخالفت کرنے والا کہلاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو مخالفت کرنے والے
اللہ اس کے رسول کے احکامات کو علل اعلان غلط کہنے والے اور اس کے مقابلے میں آنے والے ہیں۔ فرمایا کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلہم، یہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ کوبت کبتا سے ہے، اس کا معنی ہے ذلیل ہونا، رسوا ہونا، نامراد اور ناکام ہونا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہلوں نے بھی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کی، قوم عاد نے بھی کی، قوم سمود نے بھی کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کی، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی کی۔ فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، کھلے عام مخالفتیں کرنے والے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آئے۔ سب کا انجام ہمارے سامنے ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ ذلیل و رسوا، اس کا تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنی۔ آج بھی قرآن کریم آج کے لوگوں کو، اس زمانے میں تو ابو جہل اینڈ کمپنی کو یہ بات کہی گئی، آج کی دنیا کے اندر جو دین کے مخالف ہے اور کھلم کھلا باغی اور بغاوت کرتے ہیں، آج بھی قرآن ان کو کہہ رہا ہے باز آ جاؤ، ورنہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوو گے جس طرح پہلے لوگ ہوئے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جبکہ ہم کھلی ہوئی آیات نازل کر چکے، واضح نشانیاں دے چکے، احکامات واضح، معجزات واضح، ایک ایک حکم ایسا کہ جو عین فطرت کے مطابق اللہ کے احکامات، قرآن کریم کے احکامات، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شخص آج اس کو سمجھتا ہے میری عقل کے خلاف ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کرائے۔ قرآن و سنت کے احکامات تو عین عقل کے مطابق اور عین فطرت کے مطابق۔ اللہ پاک فرماتے اب بھی اگر کوئی شخص اس کی مخالفت کرے اور اس کو ٹھکرائے اور انکار کرے تو پھر وہ سن لے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ مہین کہتے توہین سے، اہانت کرنے والا، ذلیل کر دینے والا۔ اور یاد رکھیں یہ ذلیل کر دینے والا عذاب صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں۔ خدا نخواستہ کوئی مسلمان ایمان والا کلمے والا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو وہ توہین کے لیے نہیں، تذلیل کے لیے نہیں، بلکہ وہ صرف پاک کرنے کے لیے جائے گا کہ اس کو پاک صاف کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے کلمہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ آخری وقت میں ہمیں یہ کلمہ ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ عذاب مہین کب ہوگا؟ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا۔ آج تو کہتے ہیں مرنے کے بعد کون سی زندگی، موت کے بعد کیسی حیات، انسان جسم بھر چکا ہوگا، ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا، پاؤڈر بن کے بکھر چکا ہوگا، کون زندہ کرے گا؟ لیکن میرا آپ کا ایمان ہے صدیوں پہلے انسان بھی جو مرے، آج بھی جو مر رہے، قیامت تک جن کو موت آئے گی، سب کو زندہ کون کرے گا؟ اللہ کرے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ فرماتے ہیں وہ دن، اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو ذہن میں رکھو جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، جمیعا، سب کو زندہ کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ اللہ ان لوگوں کو آگاہ کرے گا، ان لوگوں کو بتائے گا کہ یہ کیا کیا عمل کرتے رہے، وہ اللہ بتائے گا۔ میرے بھائیو آج میں اور آپ
بعض اوقات بھول جاتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کیا کیا، کون سی اللہ کی نافرمانیاں کی، شاید ہم بھول چکے ہیں۔ اس سے پچھلے مہینے کا کہیں تو یقیناً یاد نہیں ہوگا، پچھلے سال کا کہیں تو بالکل نسین منسیہ ہو چکا ہوگا۔ جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے اب تک کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہمارے دل دماغ میں بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، انسان اس کو بھول جاتے ہیں پر اللہ ان کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے وہ سارے اعمال جمع کر رکھے، اللہ نے ان سب کا احصاء کر رکھا ہے، وہ محفوظ ہیں، وہ سٹور ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر اللہ کے اس ہمارے اعمال نامے میں جو اللہ نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا ہے، اس میں ہماری زندگی کا ہر عمل سیو ہے، ہر عمل محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن وہ اللہ بتائے گا کیا کیا عمل کرتے رہے، بما عملوا، ما موصولہ تعمیم کے لیے ہر عمل بتائے گا۔ اس لیے بھائیو ان اعمال کو اب ہمارے پاس موقع ہے، اب ہمارے پاس موقع ہے، اب ہم ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں، اب ہم ان اعمال کو مٹوا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ توبہ کر کے، معافی مانگ کے، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ سے یہ کہہ کہ یا اللہ اب معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ پچھلے سارے مٹا دیتا ہے، سب محفوظ ختم ہو جاتے ہیں، ڈیٹا صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی پرواہ نہ کی اور یہی کہتے رہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ سب کچھ محفوظ ہے۔ وَنَسُوا، ہم بھول گئے، انسان بھول گئے، لیکن احصاہ اللہ، اللہ نے سب کو محفوظ کر لیا اور سب کو اللہ آگاہ کرے گا۔ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کر کے اللہ پاک فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور تو خود فیصلہ کر کہ آج تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ پھر ذرا سوچو، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہر بندہ سوچے، اگر میری زندگی کے پچھلے 24 گھنٹے ہی صرف میرے بچوں کے سامنے آ جائیں، میرے ساتھیوں کے سامنے آ جائیں، میرے ماں باپ کے سامنے آ جائیں، میری بہن بھائیوں کے سامنے آ جائے، تو کیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہوں؟ اب یہاں وہاں سوچے کیا صورتحال ہوگی جب ساری زندگی کے اعمال سامنے ہوں گے۔ اللہ فرماتے تم بھول جاتے ہو، میں نہیں بھولتا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا، انسان ان کو بھول گئے، لیکن ہر عمل سامنے آئے گا اگر توبہ نہ کی۔ فرمایا واللہ علی کل شیء شہید، اگر کسی کے ذہن میں دل دماغ میں یہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز پہ گواہ، ہر چیز کو واچ کرنے والا، ہر چیز پہ نظر رکھنے والا وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پہ گواہ۔ میرے بھائیو بس یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ کہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ اعمال بھی ٹھیک، معاملات بھی ٹھیک، معاشرت بھی ٹھیک۔ آپ کے ساتھ کسی نے جھگڑا کیا، کوئی لڑائی کر رہا ہے، اب اگر آپ کے دل دماغ میں یہ ہوگا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں مظلوم بن جاؤں، ظالم نہ بنوں، تو بتاؤ آپ لڑائی کرو گے کسی کے ساتھ؟ لیکن اگر آپ کے دل دماغ میں یہ ہو کہ بھائی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے، درمیان سے آپ نے اللہ رب العالمین کا تصور ختم کر دیا، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے، بعد میں احساس ہوگا کہ اوہو ہم نے تو غلطی کر لی۔ اس بعد کے احساس کا فائدہ نہیں، پہلے یہ سوچ لے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے جھگڑا نہیں کرنا،
اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس کا انتقام میں نہیں لوں گا، اللہ اس سے خود نمٹ لے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسا ذہن، ایسی فکر، ایسا نظریہ نصیب فرمائے تو ہر معاملے کے اندر شریعت کے ہر حکم کو سامنے رکھ کے اس تصور کے ساتھ کہ میرا نگران کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز پورے ملک میں 5 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات مدارس کے اندر اپنا اپنا امتحان دیں گے۔ ہم دعا گو ہے اللہ پاک تمام طلباء طالبات کو ہر امتحان میں شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم